إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی مسجدیں تو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے. قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں اور میرے پیارے ننھے منھے بیٹوں، اللہ کے گھر مسجدوں کو تعمیر کرنا اور ان کی آباد کاری کا ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت ہے.
اگر کوئی بڑا شخص کسی کام کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بھی بڑا عظیم ہے۔ اگر اللہ کے گھر تعمیر کرنے کا، ان کو آباد کرنے کا، ان کی رونق کو بڑھانے کا اور ان کی صفائی ستھرائی اور ان کے انتظامات کو بہتر کرنے کا کام انبیاء کرام نے انجام دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام اللہ کی نظر میں بڑا ہی عظیم کام ہے۔ اس زمین پہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ کسی انسان کا گھر نہیں تھا، وہ کوئی ایوان یا کوئی اسمبلی کی بلڈنگ نہیں تھی، وہ کوئی ہاسپٹل یا کوئی ویلفیئر کا کوئی مرکز اور سینٹر نہیں تھا۔ اگر اس زمین پہ اس زمین کے خالق اور مالک نے سب سے پہلے کسی چیز کی تعمیر کو پسند کیا ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اس بات پہ گواہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، اس زمین پہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی خاطر بنایا گیا تھا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے نام سے، مسجد حرام کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ بھی فرما دیا وضع للناس، یہ گھر لوگوں کی خاطر بنایا گیا تھا۔ لوگ اللہ کے گھروں کا رخ کریں، لوگ اللہ کے گھروں سے جڑ جائیں، لوگ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں اور ان کی آباد کاری کریں، ان کی خوبصورتی، ان کی صفائی، ان کی ستھرائی، ان کو خوشبودار اور معطر رکھیں لوگوں کی خاطر۔ اور اگر کوئی اللہ کا گھر لوگوں کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی ویلفیئر، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، معاشرے کی بہتری اور بیٹرمنٹ کے لیے نہیں ہے، تو سمجھیے کہ وہ مسجد، وہ اللہ کے نام پہ بنایا جانے والا گھر، وہ اپنا مقصد صحیح طرح سے پورا نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلا گھر اس زمین پہ لوگوں کی خاطر جو بنایا گیا تھا وہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جسے ہم خانہ کعبہ کے نام سے، مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلا گھر، اگرچہ علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے، زیادہ مدلل قول یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر اس زمین پر ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی نے اللہ کا دوسرا گھر ملک شام میں، جسے فلسطین کہتے ہیں، وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اپنے الفاظ میں تذکرہ کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ تھا، کتنا گیپ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ تھا۔ پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بنا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد دوسرا گھر تعمیر ہوا مسجد اقصیٰ کے نام سے، جسے ہمارا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، وہ 40 سال کے بعد تعمیر ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد
مختلف انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، انسانوں کی، معاشروں کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، اور سب نے اپنے اپنے دور کے اندر اللہ کے گھروں کی تعمیر کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کی اولاد میں سے اللہ پاک نے کئی پیغمبر پیدا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ ایک دفعہ پھر تعمیر کیا، اس کی تعمیر نو کی۔ درمیان میں انسانی تاریخ میں کئی ادوار آئے، کئی دفعہ یہ اللہ کا گھر کسی سیلاب کی وجہ سے، کسی اللہ کی مصلحت کی وجہ سے یہ زمین سے مٹ جاتا رہا، اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کے اس گھر کی تعمیر نو کرنے کا نقشہ اور منظر اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ساتھ لے کر اللہ کے گھر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس کو اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، اور تعمیر کرتے ہوئے وہ خود ہی معمار کا، مزدور کا کام اور فریضہ بھی سر انجام دے رہے تھے۔ اور اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے جو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اونچا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو رہتی دنیا تک اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان محفوظ کر دیا۔ اور آج بھی حجاج کرام اس پتھر کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام وہ دونوں یہ دعا کر رہے تھے، ربنا، مشہور و معروف دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں دعاؤں میں، یہ دعا اسی موقع پر کی گئی تھی جب اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اتنی عظیم ہستیاں اور اتنا عظیم اللہ کا گھر، اور پھر اس کی تعمیر جیسا عظیم عمل، اور اس کے باوجود بھی اپنے عمل پر انہیں کوئی مان نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی نہیں، بلکہ عاجزی کا اظہار اور اس بات کی فکر انہیں پریشان کیے ہوئے ہے کہ یہ نیکی کا عمل، یہ اپنے گھر کی تعمیر ہمارا رب ہم سے قبول کر لے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا، بے شک تو سننے والا، دعاؤں کو سننے والا، اور دلوں کے حالات اور نیتوں کو جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کرنے کے بعد یہ سبق ہے اس میں کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اب اللہ پاک اس عمل کو قبول بھی کر۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، سلسلہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کا بڑھتا رہا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری پیغمبر، رسول اور نبی کی حیثیت سے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے
اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو پھر آپ نے مکی زندگی کے اندر اس بیت اللہ کے قریب جب کبھی موقع ملتا آپ عبادت کر لیتے، اور پھر اللہ رب العزت نے مکی زندگی میں چونکہ ابھی باجماعت نماز فرض نہیں کی تھی، اور پھر جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے وہاں پر نماز باجماعت فرض کر دی، اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف جب رخ کیا، مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قباء نامی بستی میں آپ نے 10 روز تک قیام کیا، 10 روز تک، اور 10 دن کے لیے بھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو ظلم و جور کا، ظلم و جبر کا ایک دورہ تھا، اور ویسے بھی وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ تو موجود تھا نا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت سے پہلے بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر، ابھی آپ چھوٹے سے بچے تھے، اس وقت بھی اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اور پھر ایک دفعہ کفار نے دوبارہ، جب آپ کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی، آپ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، تو اللہ کے اس گھر کی تعمیر نو کرنے کا فیصلہ کیا قریشیوں نے، اور جب انہوں نے اس کو دوبارہ از سر نو تعمیر کیا، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس پہ کوئی حرام کی ایک پائی بھی خرچ نہیں کریں گے، سب لوگ اپنا حلال مال لگائیں اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں، تو اس وقت ان کے پاس فنڈ اور چندہ کچھ کم جمع ہوا تھا، تو انہوں نے پھر اللہ کے گھر کا جو سائز تھا، اس کی جو ڈائمنشن تھی، لمبائی چوڑائی تھی، اس کو کچھ کم کر لیا تھا، اور کچھ حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا تھا کہ حرام کا پیسہ نہیں لگانا، چاہے اللہ کا گھر چھوٹا کر لو۔ اور آج وہ جگہ حتیم کے نام سے بیت اللہ سے باہر ہے، اس کی عمارت سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ کسی دور میں وہ بھی اس کے اندر شامل تھی، اور پھر وہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ عائشہ، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو اس کی اصل عمارتوں پر دوبارہ تعمیر کروں، یعنی حتیم کا جو جگہ ہے، حتیم کا جو ایریا ہے، اس کو بھی اندر شامل کروں، لیکن میں اس وجہ سے یہ نہیں کر رہا کہ آپ کی قوم کے لوگ پریشان ہوں کہ دیکھو جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہر چیز ہی بدل دی ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، نئی چیز بے شک وہ اچھی ہو اس کو قبول نہیں کرتے، تو جس پہ سال ہر سال سے ان کے آباء و اجداد چل رہے ہوتے ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر اس وجہ سے اس بیت اللہ کو اس کی بنیادوں پر ہی رہنے دیا۔ پھر ایک دفعہ جب قریش نے، مکہ والوں نے اس گھر کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، آپ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ چکے تھے، تو اب اس میں حجر اسود جو انہوں نے اتار کے رکھا ہوا تھا، اس حجر اسود کو اس میں فٹ کرنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اب مختلف قبیلے تھے، مختلف سردار تھے، ہر سردار کی یہ خواہش تھی یہ پتھر میں رکھوں، سردار اتنے زیادہ تھے، قبیلے اتنے زیادہ تھے، پتھر تو ایک چھوٹا سا تھا جس کو رکھنا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا، جس طرح ہم قرآن اندازی کرتے ہیں نا، چلو جی قرآن ڈال لو، انہوں نے بھی اسی قسم کی قرآن ڈالی، چلو اس طرح کرو کہ جو سب سے پہلے اس طرف سے، اس دروازے سے، اس درے سے جو شخص صبح سب سے پہلے اندر داخل ہوگا نا، ہم اس کو یہ اعزاز عطا کر دیں، اس کو اپنا فیصل مان لیں گے، وہ فیصلہ کرے گا ہمارا کہ اس پتھر کو کون رکھے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا نا، اللہ کے فیصلے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دروازے اور درے سے داخل ہو گئے، اور انہیں اپنی بات کے مطابق وہ فیصلہ آپ سے ہی کروانا پڑا۔
یہ ابھی آپ کے نبی رسول بننے سے پہلے کی بات ہے، 40 سال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس وقت بھی کیا حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے کہا کہ ایک بڑی سی چادر لاؤ، چادر لائی گئی، اس کے اندر حجر اسود کو آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا اور کہا سارے سردار اس چادر کو مختلف کونوں سے کناروں سے پکڑ لو، اور اس طرح سارے سرداروں نے اس چادر کو پکڑا اور آپ نے وہ حجر اسود بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا۔ اس طرح ہر سردار بھی مطمئن ہو گیا کہ میرا بھی اس گھر کی تعمیر میں اور اس حجر اسود کی تنصیب میں میرا بھی کنٹریبیوشن اور حصہ ہے۔ اور پھر آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قباء میں 10 دن قیام کیا، تو وہاں 10 دنوں کے اندر بھی آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیے بغیر وقت نہیں گزارا، وہاں مسجد قباء تعمیر کر دی 10 دنوں کے اندر، اور پھر وہاں پہ نمازیں پڑھی۔ وہ سب سے پہلی مسجد تھی اسلام کی، مسجد قباء۔ اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے اس مسجد قباء کو اتنی اہمیت دی اللہ کے حکم سے، آپ اسے اتنا پیار کرتے تھے، آپ اسے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بھی ہر ہفتے والے دن کبھی پیدل اور کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر ہفتے والے دن مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے، اور یہاں آ کر آپ نماز ادا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر اور ثواب اور فضیلت بھی بیان فرما دی، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک عمرے کے برابر اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ یہ تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک، اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی چل کے آتے تھے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کے، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے مسجد کا انتخاب کیا، اپنی رہائش کی فکر نہیں کی، سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنے کی فکر کی، ایک جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر اس جگہ کے مالکوں سے کہا کہ بتاؤ اس کی کیا قیمت لینی ہے، ہم یہاں اللہ کا گھر مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلامی فلاحی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قائم کرنا چاہتے تھے، اس کا سیکٹریٹ اور اس کا مرکز اور محور وہ مسجد نبوی ہی نے قرار پانا تھا، سارے فیصلے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہونے تھے، اس لیے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی فکر، یہ تھی آپ کی اللہ کے گھروں سے محبت۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، جگہ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا، مالکوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت ہرگز وصول نہیں کریں گے۔ پھر آپ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود پتھر اٹھا اٹھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند کرتے رہے، اس کی تعمیر کرتے رہے۔ اور پھر آپ اس وقت یہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے، جب مسجد کی تعمیر کے لیے آپ اور صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، تو آپ ساتھ صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی موٹیویشن اور ترغیب کے لیے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ یا اللہ، زندگی تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ یہ مہاجرین اور انصار
دونوں قسم کے صحابہ جو مل کر تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اللہ کے حکم سے با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آپ نے یہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد آئندہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی مسجد تعمیر کرنے کے لیے ترغیب دی، اور اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کا فیصلہ کیا، اس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، تو کچھ لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا تردد ہوا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنی ہوئی مسجد، آپ اس کو گرا دیں گے، آپ اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے؟ تھوڑا سا پریشان ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس وقت یہ حدیث سنائی تھی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، من بنا للہ تعالی مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کا گھر مسجد صرف اللہ کی رضا کی خاطر تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ کا کوئی گھر تعمیر کرے، چاہے وہ کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مطلب مبالغہ ہے اس چیز میں کہ بے شک وہ انتہائی چھوٹا سا اللہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا گھر چھوٹا تعمیر کیا، لیکن اللہ کی رحمت تو چھوٹی نہیں ہے، وہ تو بڑی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی مسجدوں کے حوالے سے پسند کا تذکرہ بھی فرما دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس زمین پر اللہ رب العزت کو سب سے محبوب جگہ کون سی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پوری زمین پر جو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری جگہ اللہ کی نظر میں ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ پوری زمین پہ اللہ پاک کو جو سب سے پیارا زمین کا ٹکڑا لگتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کی گئی مسجدیں اور اللہ کے گھر ہیں۔ اور اس زمین پہ سب سے ناپسندیدہ جگہیں اللہ کی نظر میں وہ بازار ہیں، بازار جہاں خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ وہاں نمازیں بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ وہاں ایمان کے سودے بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، دھوکے اور فریب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار، اور سب سے پسندیدہ جگہیں وہ اللہ کے گھر مسجد ہے۔ تو زیادہ وقت کدھر گزارنا چاہیے؟ بازاروں میں گھوم پھر کر، یا زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں گزارنا چاہیے؟ یقیناً اللہ کے گھروں میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں لمبی حدیث، آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ پاک اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ شخص ہے، ایک وہ آدمی ہے، وہ مسلمان ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، معلق ہے، ہر وقت اس کا دل مسجد میں ہی لٹکا رہتا ہے۔
نماز پڑھ کے گھر بھی چلا جاتا ہے، دکان پہ بھی چلا جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، دنیا کے معاملات بھی چلاتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، رزق حلال بھی کماتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے دھیان کدھر ہے؟ نماز میں کتنا وقت رہ گیا، مسجد میں پہنچنا ہے، فلاں مسجد میں، سفر میں بھی ہے، ہر وقت خیال رکھتا ہے یہاں ایک مسجد آتی ہے، کہاں پہ مسجد آئے گی، وہاں جماعت کتنے بجے ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اپنا سٹے کرنا ہے، وہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، ہر وقت دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ بس مسجد سے باہر نکلے تو سارا کچھ بھول گیا، کریں کام دنیا کے، لیکن اپنے دل و دماغ پہ اگر حاوی رکھنا ہے تو وہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کے ذکر کو رکھنا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت نقل فرمائی اور اس کو صحیح قرار دیا، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے۔ یہ صرف اللہ کا گھر ہی نہیں ہے، یہ ہر متقی اور ہر پرہیزگار کا گھر ہے مسجد۔ اور پھر عربی زبان میں کسی نے کہا کہ المؤمن فی المسجد کالسامک فی الماء، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہے، مچھلی پانی میں ہے، اور مسجد سے باہر مومن کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ ہر وقت دل مسجد کی طرف، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کی تعمیر، مسجد کی آباد کاری، مسجد کو معطر کرنا، اس میں خوشبو لگانا، لوگوں کی سہولیات کے لیے بندوبست کرنا، ہر وقت ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اس کی فکر رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھروں سے اس قدر شدید محبت تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں الفاظ ہیں کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے، اپنے گھر جانے کے بجائے سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد میں جاتے، فصلی رکعتین، اور پھر آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے اللہ کے گھر میں، پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے۔ کیا محبت ہی اللہ کے گھر سے۔ مدینہ سے باہر نکلے، دوبارہ مدینہ میں تشریف لائے، سب سے پہلے مسجد میں جانے کو جی چاہ رہا ہے، نماز کا وقت نہیں بھی ہے، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنے گھر کی طرف جاتے۔ آج ہمیں بھی مسجدوں کے ساتھ ایسی محبت ہے؟ آج ہم بھی یہ خواہش اور جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر کم از کم اللہ کا ایک گھر، ایک مسجد انشاءاللہ تعمیر کریں؟ کیا ہماری یہ خواہش ہے؟ کیا ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ میں تو ماڑا ہوں، غریب ہوں، میرے بس کی بات کہاں؟ یہ اللہ کے دین کے کام پیسوں سے نہیں ہوتے، امیری غریبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی قسم، ان چیزوں کا، نیکی کے ان اعمال کی توفیق اللہ پاک دیتا ہے انسان کے ایمان اور اس کے جذبے اور اس کے خلوص کی وجہ سے۔ سب بھائی اور بہنیں ابھی بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی میں کم از کم ایک اللہ کا گھر ضرور تعمیر کریں، کم از کم۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ کم از کم ایک گھر اللہ کا ضرور تعمیر کریں۔ جنہوں نے تعمیر کیا ہوا ہے اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ 20 گھر اللہ کے تعمیر کیے، 20 گھر اللہ کے تعمیر کیے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد سے اس حد تک محبت کی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کی کہ شاید انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی۔ آپ کی حیات طیبہ کے آخری دن ہیں اور آخری دنوں کے اندر
آپ بیمار ہیں، شدید بخار، حتیٰ کہ کئی دفعہ آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کو پانی کے ساتھ آپ کا ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش ہوتی رہی، آپ پانی منگواتے اور پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی ہوش آتی آپ کپڑا اٹھاتے، آپ کا چونکہ گھر مبارک، آپ کا حجرہ مبارک وہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، جہاں آپ کی قبر ہے اسی جگہ پہ آپ کی رہائش تھی اور وہیں سے دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پیچھے ہٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ دیکھیں بیماری کس شدت کی بیماری ہے کہ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن فکر کیا ہے، مسجد میں لوگوں نے نماز قائم کر لی، نماز ادا کر لی کہ نہیں کی؟ آپ بار بار کوشش کرتے رہے مسجد میں جانے کی، نماز پڑھانے کی، جماعت کروانے کی، لیکن نہیں جا سکے۔ بالآخر کہا ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان ابو بکر صدیق بڑے نرم دل والے ہیں، جب آپ کی جگہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، رونے لگ جائیں گے، آپ عمر فاروق سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا، حضرت حفصہ سے بھی کہلوایا گیا جو حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے دوران ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی ہے۔ آپ دو صحابہ اپنے دو خدمت گزاروں کے کندھوں پر سہارا لے کر، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، پاؤں زمین پر رکھنے اور ان پر وزن ڈالنے کی آپ میں سکت نہیں تھی، اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں، دو آدمیوں کے سہارے آپ مسجد میں جا رہے ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں نماز پڑھاؤ، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے رہے، اور پھر ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے، اور لوگ ابو بکر صدیق کی پیروی کرتے رہے۔ زندگی کے آخری لمحات تک مسجد کے ساتھ اس قدر شدید محبت، کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے اتنی محبت ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں باجماعت نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز باجماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نبینے کو بھی اجازت نہیں دی تھی گھر میں نماز پڑھنے کی جس نے بڑے عذر بیان کیے تھے، میں بوڑھا ہو گیا، میری بینائی نہیں، مجھے کوئی لانے والا نہیں، رستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ آپ نے کہا تھا نہیں اذان سنتا ہے، اس نے کہا ہاں سنتا ہوں، فرمایا کہ پھر تمہیں جواب دینا ہوگا، یعنی اس اذان پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آنا ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرا جی چاہتا ہے اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اپنی جگہ مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور آگ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی اپنے گھروں سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن میں اس وجہ سے رک جاتا ہوں کہ گھروں میں بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں جو مسجد میں آ نہیں سکتے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، اس وجہ سے میں اپنے اس ارادے سے رک جاتا ہوں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں میں جو گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ بلند کرنے کی خوشخبری سنائی۔ ایک قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کر رہا، صرف انتظار کر رہا ہے جماعت کا وقت ہو، فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد جو شخص اسی جگہ پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں بیٹھا رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور آرام سے بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ پاک اس شخص کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں اور آبادیوں کے اندر مسجدیں تعمیر کرو، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، محلوں آبادیوں کے اندر مسجدیں تعمیر کرو، اور فرمایا کہ ان کو صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ صاف ستھرا، ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو، اور ان کو خوشبو سے معطر رکھو، بدبو نہیں آنی چاہیے کہ مسجد کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، قالینوں سے بدبو آ رہی ہو، ٹوائلٹ بالکل مسجد کے حال کے ساتھ بدبو آ رہی ہو، نہیں، بلکہ مسجدیں معطر ہونی چاہیے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کو تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کا مرکز اور محور بنایا۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے ان مسجدوں کو صرف اور صرف 5 وقت باجماعت نماز کا مرکز اور 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ سمجھ لیا۔ نماز سے کئی مسجدوں کے باہر میں نے دیکھا، نماز اذان ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آدمی باہر کھڑے ہیں، یہ مسجد کب کھلے گی، مسجد کو تالا لگا ہو، اور نماز ختم ہونے کے بعد تو اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب لائٹیں پنکھے مسجد کے خادم صاحب بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، نکلو۔ اور یہاں ایک بہت بڑی مسجد شہر کے اندر، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا، اور بھی کئی مسجدوں میں دیکھا کہ باقاعدہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے خادم وہ مسجد کے مین گیٹ کو کنڈی لگا لیتے ہیں، جب تھوڑے سے نمازی رہ جاتے ہیں نا 10-15 کنڈی لگا لیتے ہیں۔ کنڈی کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اندر کے لوگوں کو تو میں ایک ایک کر کے باہر نکالتا جاؤں گا، لیکن کوئی نیا بندہ اندر نہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور مسجد ہے بالکل مارکیٹ کے اندر۔ اب ظاہر ہے جو مارکیٹ کے اندر مسجد ہے، جو کسی اڈے پہ چوک چوراہے میں مسجد ہے، وہاں تو نمازی آتے جاتے رہتے ہیں، مسافر ہے، کوئی کسی کو کسی وقت ٹائم ملا، کسی کی نماز مس ہو گئی، لوگ بار بار چاہتے ہیں اس مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، لیکن خادم صاحب ہیں بار بار کنڈی لگاتے ہیں، جب کوئی بندہ فارغ ہوتا ہے تھوڑی سی کنڈی کھول کے اس کو باہر نکال کے فوری کنڈی لگا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں مسجدوں کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے تو پہلے ہی ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ لائٹیں شائٹیں پنکھے سے کے بند کرنے شروع کر دو، بندہ ویسے ہی شرمندگی کے ساتھ ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ یار چلو پھر باقی کام گھر میں جا کے کر لیں۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اس کے لیے مسجدوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہونے چاہیے۔ مسجدوں کی انتظامیہ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہیں، ایسا انتظام کریں، ایک کی بجائے 2 آدمی رکھ لیں۔ بھائی آپ کی صبح کی ڈیوٹی ہے، آپ کی نائٹ ڈیوٹی، کارخانوں، فیکٹریوں، دکانوں میں بھی تو ہم ایسا کرتے ہیں نا، تو اللہ کے گھر میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد جو تھی مسجد نبوی، اس کا تو کردار کچھ اور تھا۔ وہاں پہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری میں، دیگر کتب میں حدیث موجود ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں مسجد میں نماز جنازہ بھی پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے، کہتے نا اللہ کے گھر میں جنازہ نہیں، ادھر میت نہیں لے کے آنے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کئی لوگوں نے یہاں شہر کے اندر ایک بڑی اور مرکزی مسجد ہے، اس کے اندر کوئی 10 جگہوں پہ بڑی بڑی سکینیں لگائی ہوئی ہیں لکھ کے، مسجد میں سونا منع ہے، مسجد میں سونا منع ہے، کیونکہ وہ مارکیٹ کے قریب ہے۔
اور مارکیٹ دوپہر کو گرمی کے وقت بیچارے مزدور، کوئی ریڑھی والا، کوئی دکان والا، کوئی ورکر، بریک ہوئی گھنٹے کی، اب وہ کہتا ہے چلو جا کے نماز پڑھ لیں، چلو ساتھ تھوڑی سی کمر سیدھی کر لیں، لیکن جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے سونا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میرے ابھی بیوی بچے نہیں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں میں رات مسجد نبوی میں گزارتا تھا، رات کو مسجد میں سوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر غمی، خوشی، نکاح، حتیٰ کہ عدالتی فیصلے وہ آپ مسجد کے اندر پرے پنچایت بھی لگایا کرتے تھے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے صرف اپنے مسلمانوں کے لیے کھلے نہیں ہوتے تھے، بیگانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی کھلے ہوتے تھے، وفد آتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسامہ بن ثمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے، آپ نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو مسجد میں لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون اور پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا، قیدی تھے، اور وہ کچھ دن تک اس مسجد میں رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ برتاؤ بھی دیکھا، صحابہ کا رویہ برتاؤ، عبادات، معاملات، سارا کچھ دیکھا۔ ایسے متاثر ہوئے کہ آپ نے جب تیسرے دن کہا نا کہ سمامہ کی زنجیریں کھول کے اس کو آزاد کر دو، تو قریبی باغ میں گئے، غسل کر کے دوبارہ مسجد میں آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ نے میرے ہاتھوں پاؤں کی بیڑیاں تو کھول دی ہیں، لیکن میرے دل کو بیڑیاں آپ نے ڈال لی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو۔ ایک عربی دیہاتی قسم کا، بدو قسم کا بندہ مسجد نبوی میں آتا ہے، اور مسجد کے اندر آ کر وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ صحابہ اٹھے اس کو ڈانٹنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، پکڑو، ٹھہرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، بیٹھ جاؤ۔ پیشاب اس نے کرنا تھا وہ تو کر چکا، مسجد کو اس نے ناپاک کرنا تھا وہ کر چکا، اب اس کو درمیان میں مت روکو، تکلیف دہ ہے، تو آپ اس کو کر لینے دو پیشاب۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے اس کو اپنے قریب لایا، محبت سے، شفقت سے، نہایت نرمی سے اسے سمجھایا کہ اللہ کے گھر اس کام کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کے گھر نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے ہوتے ہیں، یہ کام مسجد میں نہیں کرتے۔ اس کو سمجھایا، اور پانی کی بالٹی منگوا کر، کچی زمین تھی جہاں پیشاب کیا، پانی بہا دیا، مسجد بھی پاک کر دی، اور اس شخص کی جہالت اور نادانی کا بھی علاج کر دیا محبت اور شفقت کے ساتھ۔ کیا ہمارا بھی مسجدوں کے اندر یہی رویہ؟ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود مسجدوں میں سنا، اوے خبردار آج تو بات تو مسجد آئے، دفعہ جو ہے نکل جاؤ۔ میں نے ایک دفعہ ایک بزرگوں کو کہا، بزرگوں خدا دا خوف دا، ہاتھوں اولا رکھو۔ میں کیا، ہم بچوں کو پیار محبت کر کر کے مسجد میں کھینچ کر لاتے ہیں، اور آپ انہیں جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر مسجدوں سے بگا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر نیچے اترتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں۔ آپ کی نواسی امامہ، آپ سجدے میں ہوتے تھے، اوپر بیٹھ جاتی تھی، آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے کہ چھوٹی سی بچی اوپر بیٹھی۔ اور پھر ہمارا حال، کوئی بچہ، چھوٹا سا بچہ جوتا لے کے آ جائے ڈانٹتے ہیں، ممبر پہ چڑھ جائے تقریر کرنے کے لیے اس کو ڈانٹتے ہیں، مصلی امام کے مصلی پہ چڑھ جائے ڈانٹتے ہیں، پہلی صاحب میں کھڑا ہو جائے اس کو ایسے پکڑ کے نفرت سے پیچھے پھینکتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال کر پھینکا جاتا۔ بچوں کو محبت دیں مسجدوں میں، اور نادان لوگوں کو مسجدوں میں جن کو علم نہیں، شعور نہیں، ان سے شفقت سے، محبت سے پیش آئیں، اور مسجدوں کو ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں، اور فلاح و بہبود کا مرکز اور محور بنائیں۔ یہ صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد کے اندر ہر انسان کو، محلے دار کو پتہ ہو کہ میری یہ مشکل ہے، مسجد سے حل ہوگی، یہ پریشانی ہے، مسجد میں حل ہوگی۔ مسجدوں کو اس درجہ، اس طرح کا کردار دیں۔ ہمارے
الحمدللہ یہاں ماسٹر سٹی کے اندر پچھلے دنوں میں گیا چند دن پہلے، وہاں مسجد کے اندر درس دینے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا مسجد میں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ پورے اس ماسٹر سٹی کے اندر کسی بندے کے گھر میں کوئی بجلی کا مسئلہ ہو جائے، کوئی اس کا کوئی پانی کے پائپ کا مسئلہ، کوئی پلمبر کا مسئلہ ہو، اس نمبر پر رابطہ کریں مسجد میں، ہم انشاءاللہ فری مسئلہ حل کرائیں گے۔ اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب، مسجد کے اندر ہر روز دوپہر کو مزدوروں کے لیے کھانا لگتا ہے، سونے کے لیے بھی جگہ موجود ہیں، اور اگر اے سی چل رہے ہیں 7 چادریں بھی مہیا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اوپر چادر بھی لینی ہے تو لے لو، اور کسی کے گھر میں پرانی دوائیاں میڈیسن ہیں وہ لا کر مسجد میں جمع کرائیں، گھر پڑی پڑی ایکسپائر ہو جائیں۔ کسی کو بیماری کے اندر دوائی چاہیے، ڈاکٹر موجود ہیں، کھانا چاہیے، کھانا موجود ہے، ہر سہولت مسجد کے اندر۔ کوئی طالب علم ہے، ہاسٹل نہیں ہے، مسجد میں آ جاؤ بھائی۔ مسجدوں کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کریں اور پھر ان کی پیار سے، محبت سے، شفقت سے تربیت کریں، اور ہر مسلک کے لوگوں کو مسجد میں آنے دیں، مسلکوں کی وجہ سے نفرتیں پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مختلف بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اصغر بٹ صاحب کے والد محترم شدید بیمار ہیں، اور ہمارے ادھر میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر، ہمارے دوست ڈاکٹر غلام حیدر صاحب کی والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ مغرب کی نماز کے بعد کیمپ نمبر 4 والے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ بڑے بھائی بیرون ملک جیل میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان کسی بھی خطے میں قید ہے، یا اللہ اس کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی مسلمان پریشان ہے، مصیبت میں ہے، بطور خاص فلسطین میں، یا اللہ اس کی اس مصیبت پریشانی کو دور فرما۔ الحمدللہ یہ مسجد اقصیٰ، مرکز اقصیٰ کے اندر الحمدللہ صرف 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اکثر وہ کام جو ایک مسجد میں، ایک مثالی مسجد میں ہونے چاہیے، الحمدللہ وہ یہاں ہوتے ہیں۔ نیچے باقاعدہ ہاسپٹل ہے، اور سحریاں یہاں سے تقسیم ہوتی ہیں، افطاریوں کے یہاں اہتمام ہوتے ہیں، کھانے الحمدللہ یہاں کھلائے جاتے ہیں۔ سیلاب کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ٹرکوں کے ٹرک مدد کے لیے یہاں سے روانہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر کام ہوتا ہے۔ سیاست کے متعلق رہنمائی یہاں سے ملتی ہے، ہر چیز کے متعلق مفتی صاحب یہاں موجود ہیں۔ کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہو تو الحمدللہ ہمارے اس مرکز کے اندر سارے شعبہ جاتی تقریباً کام کر رہے ہیں۔ تعلیمی حوالے سے ایجوکیشنل کمپلیکس ہے، دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم، قرآن پاک حفظ کرنے کی، دین کا علم سیکھنے کی ساری سہولیات الحمدللہ اس مرکز میں موجود ہیں۔ اور آپ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ اور آپ کی خصوصی محبت کے ساتھ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے الحمدللہ ماہ رمضان میں اس مرکز کے قالین کے لیے جو مہم ہم نے شروع کی تھی، محترم
राशिद अली संधू साहब जो हमारे अमीर हैं, उनकी निगरानी में, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने का अरसा लगा। ये हाल भी अल्हम्दुलिल्लाह पेंट हो चुका है और कालीन भी मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 70 लाख रुपए का ये खर्च आया है। ये सब आप भाइयों के तामुन के साथ है। मैं तमाम भाइयों का तहे दिल से, तमाम बहनों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके अंदर हमारे इस मरकज़ के और मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं मोहतरम भाई यूनुस साहब, उन्होंने माशाअल्लाह इस मरकज़ में पहली ईंट लगने से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भरपूर किस्म की कंट्रीब्यूशन की है, दिलचस्पी ली है। ये काम यकीनन उनके तामन और उनकी मोहब्बत के साथ ही पाया तकमील को पहुंचा है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज हमारे लिए ये बड़ा खुशी का लम्हा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के कालीन अल्हम्दुलिल्लाह बिछाए जा चुके हैं और इसमें सफ़ का साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह आम सफ़ों से बड़ा रखा गया। 4 फुट 4 इंच तकरीबन साइज़ है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक इसका बदला देगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।